میرے ساتھ موجود ہے ہماری بہت ہی پیاری غزل جی. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک, ہمیشہ کی طرح پیاری, ہنستی, مسکراتی, اور میں پازیٹیو کے وہ کہتے ہیں بوم کا گولا. بہت شکریہ. ڈاکٹر سارے میرے آج کے گیسٹ بڑے پازیٹیو ہیں. ڈاکٹر عریج اتنے عرصے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہے. نیوٹریشنسٹ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کیسے مطلب؟ بالکل ٹھیک جناب. اور یہ میرا بڑا خیال کرتی ہیں. اس نے کہا 1 میل اے ڈے کری مدیہ, میں تمہیں ڈائٹ پلان لکھ کے دیتی ہوں, یہ تم نے 1 میل اے ڈے کرنا ہے. خیال کری میں. اب چکر کم آتے ہیں مجھے, اب مجھے چکر کم آتے ہیں. میرے سوا جناب ہماری ڈاکٹر زارا شاہ. ڈاکٹر زارا شاہ آپ کو خوبصورت بنانے پہ تلی میں, وہ کہتے ہیں نہیں میں بناؤں گی آپ کو خوبصورت. ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ساتھ میں شمین خان, وہ کہتی ہے کہ بھائی آپ کی ٹھیک ہے ظاہری خوبصورتی تو میٹر کرتی ہے, اس کی خوبصورتی بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اندر کی چیزیں یعنی کہ آپ کی نفسیات کی چیزیں سارٹ آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہے. کیسی آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اور ساتھ میں آج ہمارے ساتھ پہلی دفعہ ہمارے شو میں ہماری بہت ہی پیاری آمنہ حیات موجود ہے. السلام علیکم. کیسی آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل ٹھیک. جناب سیلون اونر بھی ہیں اور ساتھ میں یہ ان کا اسپا بھی اون کرتی ہیں. آپ ٹھیک ٹھاک جناب؟ بالکل ٹھیک. ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ خوبصورت لگیں خواتین, اور ساتھ میں ایک بڑا اچھا کام یہ بھی کرتی ہیں کیونکہ یہ وہ خواتین جو کہ کینسر سے فائٹ کر رہی ہوتی ہیں اور جن کی وہ کہتے ہیں کہ آئی بروز وغیرہ بالکل جا چکے تھے, کیونکہ لٹرلی آپ کی آئی بروز اگر نہ ہو تو آپ خود سوچیں نا کہ آپ کے فیس کی ساری خد و خال چینج ہو جاتے ہیں. تو آپ کی لیشز بھی چلی جاتی ہیں, تو وہ ان کو فری جو مائکروڈنس کو کہتے ہیں, مائکرو بلیڈنگ جو ہے وہ آمنہ کر کے بھی دیتی ہیں. سو مجھے ایک بڑا اچھا کاز بھی ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, آپ اتنا اچھا کام بھی کر رہی ہیں. اب ذرا میں آ جاتی ہوں آج کے ٹاپک پہ. لڑکیوں, میں آپ سے ڈیفینیشن ابھی تو نہیں پوچھوں گی, لیکن میں یہ ضرور پوچھوں گی کہ آپ کے نزدیک سیلف لو کیا ہے؟ میں سمجھا آپ پوچھ رہی ہیں لڑکیوں, میں ڈیفینیشن لڑکیوں کی تو نہیں پوچھوں گی. میں نے کہا اب پتہ نہیں بات کہاں سے نکلے گی تو کہاں تک جائے گی. اینی ویز تھینک یو سو مچ مدیہ, اتنا پیارا ٹاپک رکھنے کے لیے. اور بڑے آپ کے پروڈکٹیو شوز ہوتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس میں جب بھی میں آتی ہوں. سیلف لو ازنٹ جسٹ لونگ یور سیلف. میرے خیال سے کہ سیلف لو جس کی میننگ نارملی کہی جاتی ہے کہ اپنی کیئر کرنا, اپنی ورتھ کو پہچاننا. لیکن سیلف لو میں تو پریکٹس اس طرح سے کرتی ہوں کہ جو میری زندگی کے فالٹس ہیں یا میری زندگی کی, ہر انسان کی زندگی کی کچھ محرومیاں ہوتی ہیں, کچھ ہمارے پاسٹ کے کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں جس میں ہم ہر وقت اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو ان کو بھی جو ہے وہ معاف کرنا, اپنے پاسٹ کو معاف کرنا بھی سیلف لو ہے, جس کو ہم نارملی صرف اپنے خد و خال اور خوبصورتی اور اس کو یہ نہیں ہے سپرفیشل خوبصورتی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ انر سیلف جو ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور اسی کی وجہ سے آپ کی خوبصورتی آپ کے چہرے پہ بھی آتی ہے. اگر آپ پازیٹیو ہیں, اگر آپ مطمئن ہیں اپنی زندگی کے ساتھ, اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں آپ نے جیسے آپ نے کہا سیلفش ہونا اور سیلف لو میں بہت فرق ہوتا ہے. تو ہم سیلف لو اگر کرتے ہیں تو نہ صرف ہم خود خوش رہتے ہیں بلکہ ہماری پوری فیملی خوش رہتی ہے. اچھا, اور وہ جیسے آپ نے بہت پیاری بات کی, ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے. ہم نے اپنی زندگی میں خود ایسی کچھ غلطیاں کی ہوتی ہیں جو کہ بظاہر اتنی بڑی نہیں ہوتی لیکن وہ آپ کو تنگ کرتی رہتی ہیں. تو خود کو ان کو معاف کرنا, خود کو معاف کرنا بڑا لبریٹنگ ہوتا ہے تاکہ آپ آگے نکلیں. بالکل. کبھی کبھی کسی اور کی غلطی کی وجہ سے بہت ساری زندگی میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو آپ خود نہیں کر سکتے, کوئی اور کرتا ہے آپ کے بارے میں, اور وہ غلط ہو جاتے ہیں, اور آپ ہر وقت کوستے رہتے ہیں, ان کو بھی کوستے ہیں, وہ مر جاتے ہیں بیچارے, پھر بھی وہ ان کو وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری زندگی خراب ہوئی, لیکن آپ تکلیف تو اپنے آپ کو پہنچا رہے ہیں نا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر پاسٹ میں رہیں گے تو اداس رہیں گے, فیوچر کی فکریں کریں گے تو اینکشس رہیں گے, انگزائٹی میں رہیں گے. پریزنٹ میں رہیں, خوش رہیں, چھوٹے چھوٹے لمحوں کو انجوائے کریں. آج کا دن ایک ٹارگٹ, میں ہمیشہ اسی طرح سے ہوتی ہوں, صبح جب میں اٹھتی ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ایک اور نیا دن ملا ہے مجھے کچھ کرنے کے لیے. اور رات کو جب پورا دن گزارنے کے بعد جب میں رات کو سوتی ہوں تو میں اپنی چھوٹی موٹی غلطیوں کو خود معاف کر کے سوتی ہوں, اور یہ سوچتی ہوں کہ آج میں نے کیا اچھا کیا, کیا غلط ہو گیا. چلے غلط ہوا, میں نے انٹینشنلی تو کیا نہیں, کوئی بھی غلطیاں ہم جان بوجھ کے تو نہیں کرتے ہیں نا, کسی کو تکلیف بھی پہنچانا کچھ, لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کا دل توڑا ہے, ہمیں کچھ غلط آج کر لیا. یہ سب پتا ہوتا ہے, اتنے ہم سمجھدار ہیں. ہاں, تو پھر اس پہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا یہ سوچنا کہ کل چلیں, میں کوشش کروں گی, امپروو کروں گی, لیکن اگر کچھ ہے معافی مانگ لینا کسی سے. یہ بھی اپنے آپ کو پتہ ہے تو بڑے پن کی نشانی ہوتی ہے, نکالنا ہوتا ہے, اپنا وینٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے, کسی سے معافی مانگ لیں تو آپ بالکل, آپ کو لگتا ہے اپنی بیگیج چھوڑ دی اپنی زندگی سے. تو یہ چیزیں بھی میرے خیال سیلف لو کے اس میں آتی ہیں. بہت پیاری بات کی. ریچ, آپ کے نزدیک سیلف لو کیا ہے؟ میرے نزدیک نا سیلف لو جو ہے وہ ہائیسٹ فارم آف رسپیکٹ ہے. ہم لوگوں کا رسپیکٹ کرتے ہیں نا, کہ ان کو ایز دیئر چوائسیز, اوپینینز ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو ایکسیپٹینس آف یور سیلف از کہ آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ, ہم لوگوں کو
بہت ساری ڈسپلن اور یہ چیزیں باتیں بتائی جاتی ہیں, لیکن ہم اگر جب اب تک اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے نا وہ چیز, تو آئی تھنک وہ بیکار ہو جاتی ہیں. بیکاز جیسے میرے پاس اکثر پیشنٹس آتی ہیں نا, فیمیل آئیں گی کہ ہم نے بچوں کے لیے دودھ رکھا, بادام, اپنے لیے کیوں نہیں کیا. میں پھر یہ کہتی ہوں کہ یو آر دا مین پوائنٹ نا, فوکس ایکسس ہوتا ہے نا جس کے گرد چیز گھومتی ہے. تو خواتین کے اندر وہ ریئلائزیشن ہی نہیں ہے کہ وہ خود ایک ایکسس ہیں, جب تک ان کا سب کچھ صحیح نہیں چلے گا تو وہ باقی چیزیں کیسے ان کے ارد گرد جو گھوم رہی ہیں وہ کیسے چلیں گی. کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں یہ بھی ہوتا ہے نا ریچ کہ اگر وہ اپنا تھوڑا خیال کر لے, اگر وہ اپنے لیے بھی دودھ کا کوئی گلاس نکال لے تو لوگ کہتے ہیں یار دیکھو اس کو تو بچے کی پرواہ نہیں, اپنا پہلے دودھ کا گلاس نکال کے پھر رکھ لیا. گلاس کیا, اگر آپ ایک ایگزامپل آپ کو بتا رہے ہیں, پروفیشنل ہے نا ہم لوگ سارے, تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ ٹائم نکال کے باہر جاتے ہیں, ہم اپنے لیے صرف نہیں ارن کر رہے ہوتے ہیں, ہم بہت ساری چیزیں اور بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس پہ بھی سوسائٹی کو یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم لوگ پتا نہیں اپنے اوپر ہی فوکسڈ ہیں, ہمیں تو شاید بچوں کا نہیں پتا, بچوں کی پرواہ ہی نہیں ہے, گھر کا نہیں پتا, کیونکہ ساری ورکنگ لیڈیز ہیں. ہاں بالکل ورکنگ ایون آفٹر سو مینی ایئرس, وہ ڈر گئی شرمین کہ مدیہ نے کیا کہہ دیا. ایون آفٹر سو مینی ایئرس میں آپ کو بتاؤں, جب کوئی پیشنٹ, کوئی نیو پیشنٹ آتا ہے نا اور میں کہتی ہوں کہ میں کوکنگ کرتی ہوں یا میں کھانا بناتی ہوں, آپ خود بناتی ہیں, بلکہ کیوں, بلکہ اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے. بیکاز دیٹس اے فارم آف ایکسپریشن. اگر میرے بچوں کو کوئی چیز پسند ہے میں ان کے لیے بنا رہی ہوں تو دیٹس جسٹ شوئنگ کہ میں کرتی ہوں اپنے آپ کو, لیکن میں کمپرومائز نہیں کرتی. میں ہر ایک کو یہ کہتی ہوں, ہر پیشنٹ کو, کہ اگر آپ اپنے لیے آدھا گھنٹہ بھی نکال رہے ہیں تو اس پہ گلٹ فیلنگ نہ کریں کہ ہائے یار میں نے اگر ورک آؤٹ کیا ہے, یا میں سیلون چلی گئی ہوں, یا میں نے اپنے لیے کوئی بھی نیا کپڑا شاپنگ پہ چلی گئی, واٹ ایور یور فارم از, کہ آپ جو بھی جس طریقے سے بھی, اس پہ گلٹ فیلنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دیٹ کمز وین یو ایکچولی ریسپیکٹ یور سیلف. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, لیکن ہم نے آپ میں سب میری بات سے ریلیٹ کریں گے. اپنی اماں کو یہ دیکھا کہ جب اماں کھانا وانا بناتی تھی, جو سرو کرتی تھیں, تو آپ کی امیاں, سب کی امیاں, دے آر دا لاسٹ ون جو کہ کھانا نکالتی بھی اپنے لیے. اور اکثر اماں جن کے بچے چھوٹے ہوتے, بچے اگر کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اماں تو وہ پہلے کھا رہی ہوتی نا, کہ بچوں نے کھانا چھوڑ دیا. تو یہ بھی بات آپ نے بہت صحیح کی کہ اپنے آپ کو رسپیکٹ دینا جو ہے نا اور اپنی اماں سے سیکھے نا. میں تو یہ کہتی ہوں اپنی ماما کو کہ جہاں جہاں آپ نے اپنے آپ کو نیگلیکٹ کیا نا, تو میں وہیں سے سوچتی ہوں کہ میں نے نہیں کرنا. بیکاز دیکھیں اینڈ میں ہم لوگ سارے بھی اپنی لائف میں بزی ہیں, ہم پیرنٹس کے, ٹھیک ہے, وی لو دیم, ہم انہیں پریشان بھی ہوتے ہیں اگر ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے, بٹ وی آر ناٹ دیئر فار دیم آلویز. تو یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ ان کو تیار بھی تو کرنا ہے. باقی اگر ہر جگہ ہم ان کے, ہمیں لگتا ہے ان کے ساتھ رہیں گے, ایسا تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں. ذرا آپ کے نزدیک سیلف لو کیا ہے؟ میرے نزدیک سیلف لو یہ کہ اپنے آپ کو ایک بہت اچھا حق کریں. اور وہ کیسے کریں گے؟ وہ اس طرح کریں کہ آپ اپنی خوشیوں کو پرائیورٹائز کریں, کہ آپ کی خوشی کیا ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں. اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں وتھ آل یور فلاز, وتھ آل یور نیگیٹیوٹیز. یہ ہے حق کرنا. اور پھر آپ جو ہے اپنا خیال رکھیں, اپنے مائنڈ کا, اپنی باڈی کا, اپنے سول کا, تبھی آپ ایک پازیٹیو انسان بنیں گے. اور پھر آپ کو کسی ڈرماٹولوجسٹ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے چہرے سے نظر آئے گا, چہرے سے معصومیت, آپ خوش رہیں گے. جب آپ خوش رہیں گے تو آپ کے آس پاس والے سب خوش رہیں گے. کتنی پیاری بات کی. شمین آپ کے نزدیک کیا سیلف لو؟ آئی تھنک آپ سب نے ایک بہت خوبصورت ڈیفینیشن دی کہ سیلف فورگیونیس, سیلف ایکسیپٹنس, اور جو آپ نے بات کی تھی کہ سیلف لو اور سیلفشنس کے بیچ میں جو ایک لائن ہوتی ہے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا, وہ پیور انکنڈیشنل لو ہوتا ہے سب, کیونکہ وہ آپ کو ٹرسٹ کرتا ہے کہ مجھے یہ زندہ رکھیں گے. تو لو اس بچے کے اندر ہے کہ میری جان جو مجھے سب سے پیاری چیز ہے, یہ لوگ ٹھیک ہے اس کا خیال رکھ رہے ہیں. تو سیلف لو وہ آہستہ آہستہ لوگوں کی باتیں سن کے ایک بچہ سیکھتا ہے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے ہوم ورک کرو, کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے, تو وہ آپ کی لو لینگویج بھی وہ بن جاتی ہے کہ میں نے صرف ساری زندگی کام کرنا ہے. اور جو ہم سیکھتے ہیں نا سیلف سیکریفائس, وہ بھی ہماری انر ڈائلاگ سے آتا ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کے ساتھ کریٹیکل ہو رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے آپ سے لو نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری لو لینگویج جو ہے نا وہ تھوڑی سی اوور دا ایئرس چینج ہو گئی ہے. تو اس کو واپس لانا سیلف اویئرنیس اور سیلف فورگیونیس کی طرف, وہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے. آمینہ آپ؟ میرے پاس تو بہت کچھ ہے کہنے کو, اینڈ اٹس کمبائنڈ آف واٹ ایوری ون سیڈ. اور مجھے لگتا ہے کہ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو لسن ٹو یور باڈی. یور باڈی آلویز نوز. ٹھیک ہے, تو جب آپ وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں نا, فار ایگزامپل سیلف لو, جب آپ نے پروگرام شروع کیا تو آپ نے کہا ابھی آپ اس کو سمجھ رہی ہیں اس کانسیپٹ کو. تو میرے لیے یہ کچھ سال پہلے کانسیپٹ بہت نیا تھا. مجھے لگتا تھا کہ سیلف لو از سیلفشنس, کہ میں اپنے آپ کو پہلے کیسے رکھوں. پیرنٹس نے یہ نہیں سکھایا, پیرنٹس نے ہمیشہ سکھایا کہ دوسروں کو پہلے دیکھو پھر اپنے آپ کو, بٹ وچ آئیڈیلی از رانگ. کیونکہ جب آپ اپنا خیال نہیں کر رہے, آپ کا جو کپ ہے وہ ایمٹی ہے.
when you get married, जैसे बहुत सारी ऑडियंस अभी आपकी शादीशुदा होंगी, बहुओं पे बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता है, पहले सास को पूछें, फिर हस्बैंड को पूछें, फिर अपने बच्चों को देखें, तो जब आप इतने एम्प्टी हो जाओगे तो आप रिजेंट करोगे सब कुछ। तो आई फील सबसे पहले तो आप अपना ख्याल करें, अपने आप को देखें, then you will only, whatever you'll do it out of the extra love that you have. So I feel कि body जो आपकी है वो आपको हमेशा गाइड कर रही होती है। जैसे अब मैं I run businesses, तो I do have 2 choices, या तो मैं स्ट्रेस में काम करूं, जिस दिन मैं स्ट्रेस में काम करती हूँ ना उस दिन मुझे काम इतना अच्छा नहीं लग रहा होता। Sometimes my work starts at 11:30, अगर मुझे 11:30 नींद आ रही है तो मैं सो जाती हूँ, दोबारा सो जाती हूँ, बिकॉज आई वेक अप अर्ली, 5 o'clock नमाज पढ़ी, मेडिटेशन की, बच्चे को स्कूल भेजा, नाश्ता किया, वॉक की, जो भी मेरा स्केड्यूल। पर अगर माई बॉडी गेट्स टायर्ड, आई जस्ट गो टू स्लीप, बिकॉज यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। और फिर उसके बाद आप दोबारा दिन फ्रेश स्टार्ट कर लो। इट डजेंट मैटर, बिकॉज जब आपको होता है कि नहीं मेरा वो काम भी रह जाएगा, ये काम भी रह जाएगा, तो आप ऑलरेडी एक पैनिक और एंशियसनेस की एनर्जी में आ गए हैं, और आपके सारे काम उसी एनर्जी में पूरा दिन में होंगे। सो इट्स बेटर यू टेक अ ब्रेक इफ यू फील लाइक। हाँ, सो ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। हाँ, हमेशा बात बिल्कुल सही, अपनी बॉडी को सुनना चाहिए। अच्छा, आपको वैसे कब इस चीज़ का एहसास हुआ कि मुझे अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है? मदिया, एक हमारी वन ऑफ द गेस्ट बात कर रही थी, तो उसी से मुझे जहन में ये बात आई कि आप सोचें जब हम पैदा होते हैं तो हम सेल्फ लव लेकर पैदा होते हैं। जो बच्चे की जो बात की, जब छोटा सा होता है उसको अकल भी नहीं होती और फौरन से यूं पकड़ता है वो। आपने देखा कि मुन्ने मुन्ने से बच्चे जो होते हैं सिर्फ पकड़ते हैं, गिरा रहे थे, हल्के से आपको चिमड़ जाता है, क्योंकि उनके अंदर अल्लाह ताला ने ग्रेविटी से गिरने का खौफ, आवाज़ का खौफ, क्योंकि ये खतरे की अलामत होती हैं, तो उसका खौफ देकर अल्लाह ताला पैदा करता है। तो ये भी तो एक सेल्फ लव ही है ना, वो पहले अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। या अगर कोई आप देखें कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, कोई फायर लगती है, कोई ऐसी कोई चीज़ होती है, तो हम सबसे पहले, चाहे हमारा भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, हम सबसे पहले भागते हैं और अपनी जान बचाते हैं। सांस नहीं आ रही, बस हम भागेंगे, कुछ नज़र नहीं आएगा हमें कि हम अपनी जान बचाएं। तो जो आपने इंट्रो में बात कही ना, वो इतनी सही कही कि जो एयरप्लेन्स में हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं मास्क खुद लगाओ। तो जब आप खुद अपनी केयर नहीं कर सकोगे तो आप कहाँ से अपने बच्चों की केयर करोगे? एक माँ जो है, 2 ही चॉइसेस होती हैं, जैसे बताया कि या तो आप उसको हाँ करते जाएं, ठीक है ना, भाभी आप तो बड़े अच्छे पराठे बनाती हैं, भाभी मेरे लिए तो पराठा आप ही बनाएंगे, और भाभी किचन से निकल ही नहीं रही, भाभी पराठे बना और शौहर जो है वो, अरे मेरी बीवी तो 25 लोगों की दावत है, यूं निपटाती है, और वो बेचारी उस ताज को रख के ना सर पे वो तारीफ का ताज रख के कि मैं सबसे नंबर 1 नजर आऊं अपने शौहर के आगे, और बेचारी काम किए जा रही है, वो बस मुसलसल अगलों को ना खुश करने में लगी होती है। बच्चा जो है माय मामा इज बेस्ट, और माय मामा इज बेस्ट, बेचारी कपड़े भी धो रही है तो कपड़े इस्त्री भी कर रही है, तो उनके रूम भी साफ करिए, तो उनके इंस्टेड आप अच्छे तरीके से आप हेल्प मांगे, देवर को कहें हाँ बिल्कुल पराठे बनाऊंगी, हफ्ते का 1 दिन बनाऊंगी, छुट्टी वाले दिन जब आप मुझे किचन में हेल्प करेंगे बिल्कुल पराठे बनाऊंगी। बच्चे से कह दें ठीक है मैं आपके लिए फ्रेंच फ्राइज बना रही हूँ, आप जब तक कमरा साफ कर लो। हस्बैंड से कह लो कि भाई 25 लोगों की दावत है तो चलो कुछ बाहर से मंगवा लेते हैं, या छोटे छोटे ग्रुप्स में बुलाते हैं लोगों को। तो तरीका तो है ना उसको हैंडल करने का। मतलब सेल्फ लव में ये भी चीज़ है कि अगर आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है ना, तो आप जिंदगी भर आप लोगों से एप्रिसिएशन लेने के लिए, जैसे ना कि आपको ना कि नहीं इनको मेरे से उम्मीदें हैं, मैं पराठे निकले बना लूँ, मैं सब चीज़ें। और जब हम बहुत सारी जगहों पे कह रहे थे ना कि माय मदर वाज अ सुपर मॉम, वो तो सब चीज़ें खुद करती थी, बिकॉज माई मदर हैड नो चॉइस, तो उसको सब खुद करना पड़ता था, चाहे क्योंकि हमने ये थोड़ी देखा कि वो बेचारी खुश थी या नहीं थी, वो तो बस लगी हुई थी। और मेरे लाइफ में काफी टाइम तक ये स्लोगन मेरे जिंदगी का होता था, यार कोई आपसे उम्मीद रख के ही काम कहता है ना तो कर दो। आधी रात को भी कोई काम कोई उम्मीद रखता है। रियलाइजेशन कब हुई कि नहीं मैं पहले आती हूँ? मेरा ख्याल है कि मोस्टली मुझे कनाडा में हुई, जब हम बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। मेरे बच्चे ने एक दिन मुझे एक जुमला कहा, दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट लाइफ का। उसने मुझे कहा कि मामा आप जॉब करती हैं, आप ये करती हैं, आप ये करती हैं, आप जिम क्यों ज्वाइन नहीं कर रही हैं? तो वॉक तो करते थे हम लोग, तो मैंने कहा कि हाँ कर लूँगी। मामा आप हेल्दी खाना क्यों नहीं खाती हैं? मैंने कहा हाँ कल से खाऊंगी। फिर एक दिन मुझे कहता है मामा आप अपनी हेल्थ को कितना वैल्यू करती हो, आपके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है? मैंने कहा ऑफ कोर्स हेल्थ ही सब कुछ है मेरे लिए। फिर उसने मुझे जो चीज़ें गिनवाई, आप सही रात को सो नहीं रही हैं, छोटा सा था, और आप ये नहीं करती हैं, आप जिम नहीं जाती हैं, आप कैसे कहती हैं कि आपको हेल्थ की परवाह है?
میں نے سوچا واقعی میں ہم سب کہتے ہیں کہ وہ ہم تو ہیلتھ کو بڑا ویلیو کرتے ہیں, ہم تو اپنی ویل بینگ کو بہت ویلیو کرتے تو ہم کچھ نہیں ہیں, ہم اپنی نیند بھی پوری نہیں کر رہے, کچھ نہیں کر رہے. پھر وہاں سے میرا جو ہے وہ ایک لائف شروع ہوئی, ہیلدی لائف. اور اس کے بعد مدیحہ میرے اندر انرجی کا لیول اور بڑھ گیا. ہم شاید سمجھتے ہیں کہ جم جانا, 1 گھنٹے کا ورک آؤٹ کرنا, اسٹرینتھ ٹریننگ کرنا, یہ کرنا, وہ آپ کی انرجی لیول کو بوسٹ کرتا ہے. بالکل. اچھا ایک مجھے ہے کہ میرے پوائنٹ نکل نہ جائے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کی فکر میں, اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کری جا رہا ہے تو آپ روئے جا رہے ہوں, یہ میرے ساتھ برا کر دیا. یوزلی میں ایسا خواتین, کیونکہ جتنا آپ اپنے میاں سے یا اپنے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں آپ کو اتنا وہ ریٹرن نہیں ملتا, تو کوئی بات نہیں, دفعہ ماریں, باؤنڈری سیٹ کرنا. ایگزیکٹلی, باؤنڈری سیٹ کرنا بھی, ہاں بدتمیز نہ بنے. باؤنڈری سیٹ کرنا بھی سیلف لو میں آ جاتا ہے. خود سے کرے گے, وہ کی بات نہیں, میں کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتی, خود کو تو کنٹرول کر سکتی ہوں نا. آپ کو ریئلائزیشن کب ہوئی ویسے؟